غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیریں، قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ غیر محرم کی چھاتی سے مزہ لیا، قیامت کے دن چھاتی کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی، قیامت کے دن جسم سے حیران کن بدبو آئے گی۔ غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے، قیامت کے دن آگ کے تنور میں یکجا کیا جائے گا۔ غیر محرم کو اپنا جسم دکھایا، قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ گیا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ غیر محرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریف سنی ہوگی، قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ غیر محرم سے ملتے وقت سلام کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لعنتیں بھیجے گا۔ غیر محرم کے جسم کے بوسے لینا، قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ غیر محرم کے جسم کے انگ انگ سے مزہ پایا، قیامت کے دن پورے جسم کے انگ انگ میں بچھو ڈنگ ماریں گے۔ غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا، قیامت کے دن فریق ثانی کو نیکیوں پر اختیار ملے گا۔ غیر محرم کے جسم پر سواری کی، قیامت کے دن غیر محرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ غیر محرم سے ہمیشہ دوستی کے وعدے کیے، قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ غیر محرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت سے محروم رہے گا۔ مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ہوگی، اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہونا پسند نہیں فرمائیں گے، بلکہ لعنتیں برسائیں گے، رسوا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور جملہ متعلقین کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔